الظالمين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واكتبنا من زوار الحسين واجعلنا من الباقين في عزاء الحسين سلامات. احباب تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیے، پیچھے سے مومنین آ رہے ہیں. چمکتے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے. سلطنت حسینیت میں راج ہمیشہ حسینیوں کا ہی ہوتا ہے. اور پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان کا مطلب ہی یہ ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. اور مشہور جو ہو گیا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ تو جب خواجہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ شاہ است حسین، شاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نگاد دست در دست یزید، حقا کے بنا دامدہ است حسین. میں جس ملک میں بھی گیا عزاداری کے سلسلے میں، خدا کی قسم کسی ملک میں عزاداری کا یہ ماحول نہیں ہے جو آپ کے بر صغیر میں اور اسپیشلی پاکستان میں ہے. آؤٹ آف کنٹری کے چہرے بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں. آپ کو امریکہ میں محرم کا مزہ نہیں آئے گا، آپ کو آسٹریلیا میں محرم کا مزہ نہیں آئے گا، آپ کو چین میں محرم کا لطف نہیں آئے گا. محرم کرنے دل کرتا ہے پاکستان جائیں، کیونکہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ کی بنیاد حسین ابن علی ہے. تو پاکستان حسینیوں کا ہے. یہ جو 11 مہینے حسینیت پہ بھونکتے رہتے ہیں، اس مہینے ان کا چھپ جانا دلیل ہے یہ پلید لوگوں کی جگہ نہیں، پاک لوگوں کی جگہ. پاکستان میں پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. اور آپ کو بات رکھیں، جس مہینے میں حق اور باطل کھل کے سامنے آ جائے اسے محرم کہا جاتا ہے. جس مہینے میں نجاست و طہارت کی پہچان ہو جائے اسے محرم کہا جاتا ہے. جس مہینے میں روشنی اور اندھیرے جانے جائیں اسے محرم کہا جاتا ہے. جس مہینے میں تلواریں ہار جائیں، لہو جیت جائے اسے محرم کہا جاتا ہے. جیتا جہاں کا مجمع ہے، آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں. جس مہینے میں حرملہ ہار جائے، اصغر جیت جائے اسے محرم کہا جاتا ہے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. جس مہینے میں حرملہ ہار جائے، اصغر جیت جائے. وہ کسی شاعر نے تخیلات کی دنیا میں جا کے کہا تھا، شہزادہ الیاس کا بچوں کی فطرت تو ہوتی ہے کہ بچوں کو تیر لگے تو بچے روتے ہیں، آپ ہنس پڑے. اب آسے فطرت میں وہ چلتے ہیں جو فطرت کے بعد پیدا ہوں. فطرت میں وہ چلتے ہیں جو فطرت کے بعد، ہمیں فطرت کی فریب بھی نہ تھی تو ہم تھے. شہزادے نے فرمایا ہماری آنکھ سوتی ہے، ہمارے دل کبھی سوتے نہیں، اپنے منصب کی حقیقت ہم کبھی کھوتے نہیں. تیر کھا کے مسکرا کے کہہ گیا اصغر مجھے، ہم ہیں اولاد علی میدان میں روتے ہیں. کیا خوبصورت جنت کی ماحول سجا ہوا ہے. ماشاءاللہ.
पढ़ी थी आपके सामने, फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि कोई अल्लाह पे झूठ बोले। अल्लाह पे झूठ बोलना बहुत बड़ा जुल्म है भाई। झूठ झूठ होता है, लेकिन जिस पे बोला जाए उसका मयार देख के आप वो जुर्म बड़ा या छोटा बना लेते हैं। मैं खुदा न खास्ता बच्चे पे झूठ बोलूं, ये बच्चा तो आज मजलिस में आया ही नहीं था, आया है और मैं इसके बाप को बाद में कहूँ ये तो मजलिस में आया ही नहीं था, झूठ है, गुनाह है, लेकिन मुआशरे में मेरा एक्शन ज्यादा नहीं लिया जाएगा। बच्चे के खिलाफ बोला, इसी बच्चे के बाप के बारे में कोई बोले झूठ, जरा एक्शन हो जाएगा। आपके इलाके का कोई MP MLA हो, बड़ा मालदार और बड़ी इज्जत और वकार का मालिक हो, उसके खिलाफ सोशल मीडिया पे कोई झूठ तहरीर करे, अब उसकी जहां तक रसाई है जितना हो सका वो आपसे इंतकाम लेने की कोशिश करेगा, FIR कटवाएगा, पर्चा कटवाएगा, इसने मेरे खिलाफ झूठ बोला, तो वो कितना बड़ा जुल्म होगा कि अल्लाह के खिलाफ झूठ बोले। भाई अल्लाह के खिलाफ झूठ बोलना, भाई आपको क्या लगता है ये जितने भी अल्लाह को मानते हैं, एक जगह में बैठा हुआ था, हमारे सारे अपने ही बैठे थे, तो वहाँ ये इत्तेहाद की बात हो रही थी, कॉन्फ्रेंस टाइप प्रोग्राम था, और एक साहब ने आके कहा कि जब हमारा अल्लाह एक, हमारा नबी एक, हमारा किबला एक, हमारी किताब एक, तो हम एक क्यों नहीं? ये कहा। मेरी बारी जब आई, मैंने कहा जहाँ ये कहा है हमारा अल्लाह एक, हमारा नबी एक, हमारा किबला एक, हमारी किताब एक, वहाँ ये भी तो बोलो हमारा अली एक। वहाँ पे बात हुई है, टेबल पे बैठे, उन्होंने कहा नहीं ये बात बन ही नहीं सकती। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा वो इसलिए कि आप अली को किसी और मयार पे मानते हैं, हम अली को किसी और मयार पे मानते हैं, आपका अली एक, हमारा अली एक, ये बात ठीक नहीं। आप पहला मानते हैं, हम चौथा मानते, आप अलैहिस्सलाम मानते हैं, हम रसूलुल्लाह मानते। मैंने कहा फिर तो हमारा अल्लाह भी एक नहीं है, फिर तो हमारा अल्लाह भी एक नहीं है। भाई हमारा अल्लाह तो वो है जो जिस्म नहीं रखता, तुम्हारा अल्लाह तो टांग भी जहन्नुम में डालेगा। भाई अल्लाह हमारा एक है मगर एक नहीं है। अकीदे में फर्क है। अली के बारे में एक इसलिए नहीं कहा क्योंकि अकीदे में फर्क है, तो तौहीद का भी अकीदा सबका एक नहीं है। कोई कहता है अल्लाह जिस्म रखता है, कोई कहता है जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा मुनज़्ज़ह है, कोई कहता है अल्लाह के हाथ पाँव नहीं है, कोई कहता है और क़यामत के दिन कुर्सी पे बैठेगा, कुर्सी ची ची करेगी, अल्लाह जहन्नुम में बंदे डालेगा और जहन्नुम में बंदे डाल के कहेगा हाथ भी मजीद और चाहिए, जहन्नुम कहेगी हाँ, अल्लाह अपनी टांग डालेगा। मुझे तो समझ नहीं आती जिनका अल्लाह खुद जहन्नुम में डाला। उस अल्लाह के मानने वाले हैं जिसका अली जन्नत बांटेगा, जिसका अली जहन्नुम बांटेगा। यही वजह है कि इमाम हश्तम इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में इमाम की खिदमत में बंदा आया और आके अर्ज करता है मौला ये जो आपके नाना ने फरमाया कि या अली अंता कसीम नार वल जन्नह, आप जहन्नुम और जन्नत के तकसीम करने वाले हैं, क्या ये इंसाफ है? जब मालिक अल्लाह है, जन्नत और जहन्नुम का खालिक अल्लाह है, तो फिर तकसीम अली क्यों करेंगे? मेरे मौला फरमाते हैं क्या तू नहीं जानता अली की मोहब्बत ईमान की निशानी है, अली का बुग़्ज़ मुनाफिकत है? कहता है मानता हूँ। फिर मोमिन जन्नत में जाएंगे, मुनाफिक जहन्नुम में जाएंगे। जवाब सुना चला गया। साथ बैठा था मौला का आशिक ख्वाजा अबू सल्लन, करीब आया, कहने लगा मौला क्या जवाब दिया है? वो तो लाजवाब हो गया, उसके पास कोई बात ही नहीं रही। मेरे मौला ने फरमाया ख्वाजा वो जवाब उसके लिए था, तेरे लिए नहीं है। उसने कहा मौला सवाल एक जवाब दो, क्यों? फरमाया अली सुनने वाले सर्फ दो है, क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं वो अली सुनूं जो आपके दिल में है? मौला ने फरमाया हाँ मैं। मौला बताइए आपके दादा अली जन्नत और जहन्नुम कैसे तकसीम करेंगे? मेरे मौला रज़ा फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, महशर का मैदान होगा, मेरे दादा अली की शाही होगी, एक तरफ जन्नत होगी एक तरफ जहन्नुम होगी, दरमियान में अबू तालिब का बेटा होगा। अली एक एक को चुन चुन के जन्नत में डाल के कहेगा ये तू रख क्योंकि मेरा है।
اپنے چاہنے والوں کو بروز محشر ایسے چنے گی جیسے دانوں میں سے پرندہ اچھے اچھے دانے چن کے سائڈ پہ کر لیتا ہے. فاطم کہتے ہیں جدا کرنے والے کو، کانٹے کے وزن پہ جدا کرنے والا، دور کرنا، کاٹ دینا. فاطمہ دور کرنے والی. امام سے یہ تو پوچھا گیا آپ کی دادی کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا ہماری دادی قیامت کے دن جہنم سے اور جہنمیوں سے اپنے چاہنے والوں کو دور کر دے گی. یہ علی کا بھی اختیار، یہ سیدہ کا بھی اختیار ہے. تو جو اللہ پہ جھوٹ بولے، قرآن کہتا ہے قیامت کے دن ہوگا کیا؟ اسے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اور گواہی دیں گے. اللہ بھی گواہی دے گا. کل والی تقریر یاد ہے نا؟ اللہ بھی گواہی دے گا، رسول بھی گواہی دیں گے، آدھے رسول بھی گواہی دیں گے، ملائکہ بھی گواہی دیں گے، زمین بھی گواہی دے گی، زمانے گواہی دیں گے، انسان کے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے. یہ گواہ ذہن میں رکھنے ہیں. اللہ گواہ، رسول گواہ، آدھے رسول گواہ، زمین گواہ، زمانہ گواہ، اعضاء گواہ، ملائکہ گواہ. یہ گواہی دیں گے. اچھا، اب اللہ کے خلاف اور کون جھوٹ بول سکتا ہے؟ جو اس میں شیعہ سنی سب متفق ہیں، جو اللہ کے رسول کے خلاف گواہی دے، وہ اللہ کے خلاف گواہی دے رہا ہے. جو اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولے، گویا وہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے. اچھا، اب اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ یہ وہ رسول ہے جس پہ 1,24,000 انبیاء کے بعد خاتمے کی سند لگ گئی، ختمیہ مرتبت. یہ رسول وہ ہے جس نے بتایا کہ قرآن مجھ پہ نازل ہوا. اگر کوئی قرآن کو محمد پہ نازل شدہ کتاب مانے تو وہ سچ بول رہا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ یہ محمد پہ نازل نہیں ہوا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. محمد پہ جھوٹ گویا اللہ پہ جھوٹ، اللہ پہ جھوٹ گویا ظالم گویا داندی. نبی پہ اتری وحی، نبی پہ اتری آیتیں. یہ جس باپ کو تم رضی اللہ بنا رہے ہو نا، یہ شام کے منبر پہ بیٹھ کے کہتا تھا لائبت بنو ہاشم بالملک لا خبر جا ولا وحی نزل. یہ آل محمد نے ڈھونگ رچایا ہے، نہ وحی آئی ہے. نبی کہتے ہیں وحی آتی تھی، یزید کہتے ہیں نہیں آتی تھی. اب یزید بول رہا ہے نبی پہ جھوٹ. جو نبی پہ جھوٹ بولے وہ اللہ پہ جھوٹ. قیامت کے دن اللہ بھی کہے گا یہ لعنتی ہے، نبی بھی کہے گا لعنتی ہے، نبی بھی کہے گا یہ لعنتی ہے. جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ. معصوم کے پاس ایک بندہ آیا، کہتا ہے مولا یہ مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، مومن ڈرپوک ہی ہوتے ہیں. کوئی رات 12 بجے کے بعد گھر سے نہیں نکلتا. مولا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. اچھا، ویسے یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو دونوں خامیاں خوبیوں میں بدل جاتی ہیں، اور خوبیوں میں بدلنے کے لیے جو شرط ہے وہ ہے محبت. محبت بحر طوفانی ہے جو ساحل نہیں رکھتا. محبت دشتے بے پایا ہے جو منزل نہیں رکھتا. محبت ایک پگودا ہے جو دشتے دل سے اٹھتا ہے. محبت پردہ محمل ہے جو مشکل سے اٹھتا ہے. محبت کیمیا ہے کربلا کی خاک میں ڈھونڈو. محبت عقل گل ہے اسے افلاک میں ڈھونڈو. محبت مانیوں الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی. مرغی کو دیکھا ہے؟ مرغی آپ نے دیکھا ہے؟ تھوڑا سا میدان یہ مرغی ڈرپوک بڑی ہوتی ہے. آپ اس کے سامنے جا کے تھوڑی سی پاؤں زمین پہ مارے بھاگ جائے گی. ڈرپوک بھی ہوتی ہے. اچھا، کنجوس بھی ہوتی ہے، بخیل بھی ہوتی ہے. اس کو دانے ڈالیں کسی دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں، خود کھاتی ہے. لیکن جب کسی مرغی کے بچے آتے ہیں
آپ ذرا مرغی کے بچوں کو چھیڑ کے تو دکھائیں. وہ جو مرغی آگے ہوتی تھی نا اب آپ کے پیچھے ہوگی. اس کی بزدلی کو بہادری میں کس نے بدلا؟ بچوں کی محبت میں. کیا بات ہے. یہی مرغی جو کسی اور کو دانے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی اب پہلے بچوں کو کھلاتی ہے, بعد میں خود کھاتی ہے. کنجوسی سخاوت میں کس نے بدلی؟ محبت نے. مرغی بچوں کی محبت میں بہادر ہو سکتی ہے, تم علی کی محبت میں نہیں ہو سکتے. بھائی خدا کی قسم یہ قوم علی کی محبت میں بہادر بھی بنی, یہ قوم علی کی محبت میں سخی بھی بنی. نہیں یقین آتا تو دیکھ لو سارا ساتھ یہ جوان مہنگائی کا رونا روتا ہے, پیسے جمع کر کے گھر کا چولہا چلاتا ہے, لیکن جیسے ہی محرم کا چاند نکلتا ہے سب کچھ حسین کے عزاداروں میں نیاز حسین میں. وہ ماں جو رات کو 10 بجے گھر کا تالا لگا دیتی تھی اور بچوں کو باہر نہیں نکالتی تھی, مگر جیسے ہی ماں کو پتا چلا کہ 7ویں کا جلوس ہے, 8ویں کا جلوس ہے, شب عاشور کا جلوس ہے, بیٹا ساری رات ماتم کے حلقے میں ہے, ماں دروازہ نہیں بند کرتی, جانتی ہے بیٹا حسینی ہے تو گھر کا مالک بھی حسین ہے. یہ جو مائیں بہنیں آپ کے ساتھ مجلسوں میں جاتی ہیں رات کے اس ٹائم یا اس کے بعد, کسی کے گھر کی خاتون نکلی کبھی نہیں؟ ہم مطمئن ہیں ہمارے پردہ دار محرم میں رات کو 12 بجے گھر آتے ہیں, 1 بجے گھر آتے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے جب پردہ دار گھر سے نکلتی ہے مجلس کے لیے اور جب گھر میں آتی ہے مجلس کے بعد, جانے سے آنے تک اس کے محافظ کو عباس کہتے ہیں. نعرہ حیدری توجہ ہے. تو ہر حسینی کی آنکھوں میں بھی عباس کی غیرت ہونی چاہیے, اس دل میں بھی جناب ہدایت چمکنا چاہیے. جب تم کالے کپڑے پہن لیتے ہو نا, اب میں کالا لباس پہن کے آیا ہوں, کوئی راستے میں ہم گاڑی میں سفر کرتے ہیں, کوئی مانگنے والا کوئی بھی آ جائے گاڑی شیشہ گاڑی کا ہم کھولیں اور وہ ہمیں دیکھ لے کالے کپڑوں میں, اسے نہیں پتا میرا نام کیا ہے, نہیں پتا میرے باپ کا نام کیا ہے, نہیں پتا میرا قبیلہ کون سا ہے, یہ جانتا ہے یہ ماتمی ہے, یہ حسین کا عزادار ہے. مولا زمانے والے اپنا تعارف اپنے بزنس سے کرواتے ہیں, اپنے خاندان سے کرواتے ہیں, تو نے میرا تعارف اپنے نام سے کروا دیا. سلام پڑھو مل کے بابا سے بابا. معصوم سے پوچھا مولا بخیل ہو سکتا ہے مومن؟ فرمایا ہاں. بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. پھر کہنے لگا مولا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ معصوم فرماتے ہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا, اور جو جھوٹ بولے وہ مومن نہیں ہو سکتا. بے شک قولوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے کہ سچوں کے ساتھ جا کے چمٹ جاؤ, سچے ہو جاؤ, سچوں کا ذکر کرو, سچوں کی فکر کرو. یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ میرے ساتھ ہیں, یہ جو قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ مولا علی ہر وقت قرآن جیب میں لے کے چلتے تھے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے, چلو میں آسان الفاظ میں بیان کروں, ماشاءاللہ مجھے خریدار مل گئے ہیں. ایک صورت ہوتی ہے سواد والی, ایک ہوتی ہے سین والی. قرآن اور علی کا ساتھ بتاؤں, جو قرآن کی صورت میں ہے وہ علی کی صورت میں ہے. قرآن علی کے ساتھ ہے نا, اب علی جدھر بھی ہوں قرآن علی کے ساتھ ہے.
اس ساتھ کا مطلب فزیکل ساتھ نہیں ہوتا کہ یوں چمٹا ہوا نہیں بابا. اب پیچھے والے میرے ساتھ ہیں, وہ ادھر بیٹھے ہیں, میں ادھر بیٹھا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. بھائی آپ تو ادھر ہیں, لیکن یہ کہیں گے مولانا اس ساتھ کا مطلب جسمانی ساتھ نہیں, توجہ کا ساتھ ہے, فکر کا ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے جب ساتھ کی بات ہو نا تو جسمانی ساتھ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. یہی وجہ ہے کبھی کبھی دور والے بھی ساتھ ہوتے ہیں, کبھی ساتھ والے بھی دور ہوتے ہیں. ساتھ مراد نہیں, توجہ کا ساتھ, فکر کا ساتھ, ذکر کا ساتھ. قرآن ہے علی کے ساتھ, قرآن ایک پھول, علی اس کی خوشبو ہے. کوئی مائی کا لاج جو خوشبو کو پھول سے جدا کرے. قرآن ایک پھول ہے, علی اس کی خوشبو ہے. قرآن سامت ہے, علی ناطق ہے. قرآن میں سورہ کوثر, علی ساقی کوثر. قرآن ہدی للمتقین, علی امام المتقین. قرآن کتاب مبین, علی امام مبین. قرآن میں قل هو اللہ احد, علی اس کی وحدانیت کی سند. قرآن میں سورہ آل عمران, علی فرزند عمران. قرآن میں سورہ یاسین, علی آل یاسین. قرآن میں سورہ محمد, علی داماد محمد. قرآن میں سورہ نور, علی محمد کا نور. قرآن میں سورہ یوسف, علی فخر یوسف. قرآن میں سورہ ابراہیم, علی آل ابراہیم. قرآن کتاب اللہ, علی ولی اللہ. قرآن نور